مسیح ہے اور میں ضلع بسور کے ایک گاؤں لول اکھاڑ میں رہائش پذیر ہوں اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا جس نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں خدا کے زندہ اور موتبار کلام کی نمائندگی کر سکوں اور میں شکر گزار ہوں ایس پی ایس بائبل ٹی وی کا جس کی وساست سے میں خدا کے کلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچا سکوں۔ میری دعا ہے کہ خدا ایس پی ایس بائبل ٹی وی کو برکت دے اور یہ بائبل ٹی وی پوری دنیا کے اندر سرفرازی حاصل کرے جس کی وساست سے خدا کا کلام پوری دنیا تک پہنچے۔ تو آئیے خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہم اپنی اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسے پسند کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے، دوسرا تواریخ 7واں باب 14ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کا یہ کلام جو آج ہم سن رہے ہیں، جس ورس کو، جس آیت کو آج ہم نے سنا ہے، اس کے اندر بہت ساری پیچیدہ باتیں ہیں آج جن پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے خاکساری، اور خاکساری کی اگر ہم تصویر کشی کریں تو قدیم زمانے کے اندر جب کسی قوم پر، کسی سلطنت پر، کسی امت پر جب کوئی بھی زوال آتا یا کسی پر کوئی غضب الہی ٹھہرتا تو وہ لوگ جو علم رکھتے تھے، جو جاننے والے لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار بنا لیتے تھے۔ اور خاکساری کی جو تصویر ہے وہ پرانے زمانے کے اندر یہ تھی کہ بادشاہ اپنے خلوت خانہ سے نکلتا اور اپنا شاہی لباس اتار دیتا اور اپنے گلے میں ٹاٹ اوڑھتا، زمین پر بیٹھ جاتا، اپنے سر کے اندر راکھ ڈال لیتا اور روزہ رکھتا، اور دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ وہ ماتم کرتا۔ تو خدا جو ہے وہ خاکسار شخص کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ خاکسار بن جاتا ہے تو پھر خدا معاف کر دیتا تھا اور اپنے غضب الہی کو ڈال دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ نینوا شہر کے اندر پیش آیا۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ نینوا کی بدی جو تھی وہ بڑھ گئی۔ نینوا کے اندر اسرائیل کے اور بھی بہت سارے نبی گئے، لیکن جب بھی کوئی نبی اسرائیل کا نینوا کے اندر جاتا تو وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اسے مار دیتے تھے۔ جب خدا یونا کو نینوا کے اندر بھیجتا ہے تو یونا جو ہے وہ بھی ڈر کے مارے نینوا کو جانے کی بجائے ترسیس کے جہاز میں بیٹھ کر دوسری راہ پر چلا جاتا ہے۔ یونا کی کتاب کے اندر یہ ساری کہانی بخوبی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا، اسے شارٹ کٹ کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ نینوا کے جو لوگ تھے جب انہوں نے سنا کہ ہمارے اوپر غضب الہی ٹھہرنے والا ہے، ہم برباد ہونے والے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار بنایا۔ جب انہوں نے
اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار بنایا تو خدا نے آسمان پر سے نگاہ کر کے ان کو معاف کر دیا، سو وہ خدا کے غضب الہی سے بچ گئے۔ اور دوسری بات، میرے دیدار کے طالب ہونا، میرے دیدار کے طالب ہونا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کا طالب ہو جاتا ہے تو اسے اس کے اندر دیوانگی آ جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو جاتا ہے کہ میں اسی چیز کو دیکھوں، اور خدا کہتا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں۔ جو شخص خدا میں آ جاتا ہے، جب وہ خدا کے دیدار کا طالب ہوتا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ میرے طالب کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ خدا کا ہاتھ خدا کے طالبوں پر ہمیشہ بڑا رہتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ہے بری راہوں سے پھرے، بری راہوں سے پھرنا۔ تو مثال کی کتاب جب پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ ہم اپنی راہیں خود چن لیتے ہیں، جب اپنی راہیں چن لیتے ہیں تو اس کے اندر پھر خدا فرماتا ہے اگرچہ تو وہ بری راہ ہے، جو کوئی انسان بری راہ سے پھر جاتا ہے خدا اسے بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے زندگی بخش دیتا ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ ہے گناہ۔ لکھا ہے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں۔ اگر گناہ کی حالت کو ہم چیک کریں تو گناہ ایک عالمگیر حقیقت ہے جسے نہ تو کوئی انسان بٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ گناہ جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ برے طریقے سے ہو جائے تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مقدس پولس رسول کہتا ہے میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور کرتا نہیں، اور میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، گناہ جو ہے، گناہ کے بارے میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے وہ موت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا، یعنی کہ انہیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دوں گا۔ جب ہم خاکسار ہوں گے، جب خاکسار بن کر دعا کریں گے، جب اپنی بری راہوں سے پھریں گے، جب اپنے خدا کے طالب ہوں گے تو کلام فرماتا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خدا ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، یعنی کہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر لے گا۔ اور آخری بات جو ہے وہ میں کر کے اس کلام کو، اس پیغام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ لکھا ہے ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ سو میرے عزیزو، یہ ہم سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کو بحال کریں۔ تو بحال کرنے کا جو عام اور سادہ طریقہ ہے وہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جس ملک کے اندر ہیں، جس ضلع کے اندر ہیں، جس شہر کے اندر ہیں، جس گاؤں کے اندر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو، اس ضلع کو، اس شہر کو بحال رکھیں۔ اور بحال رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خاکسار بن کر دعا کریں، خدا کے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تاکہ خدا ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں ہمارے ملک میں بحال کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا مقدس یوسف کی۔ مقدس یوسف جو مقدس یعقوب کا بیٹا تھا، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا،
تو پوتیفر نام کے ایک شخص نے اسے خرید لیا. جب پوتیفر نے اسے خریدا تو اسے اپنے گھر میں رکھا. اور کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یوسف جتنی دیر تک پوتیفر کے گھر میں تھا تو پوتیفر کے گھر کے اندر بحالی آ گئی. اس کے جو کھیت تھے اس میں پیداوار زیادہ ہونی شروع ہو گئی اور پوتیفر کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی کتنی دولت ہو چکی ہے. تو پوتیفر کے گھر سے جیسے ہی پوتیفر کی بیوی نے یوسف پر الزام لگایا یوسف جیل خانے میں چلا گیا اور خدا نے یوسف کو جیل خانے کے اندر بھی برکت دی اور قیدیوں کے اوپر سرفرازی بخشی. جیسے ہی قید سے وہ نکلا اور وہ فرعون کے بادشاہی محل میں داخل ہو گیا تو خدا نے فرعون کے بادشاہی محل میں اسے برکت دینا شروع کر دی. سو بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ بابرکت ہیں تو پھر آپ جس جگہ پر بھی ہیں وہاں پر آپ پر خدا کی برکت ٹھہرے گی اور آپ کے سبب سے دنیا برکت پائے گی, قومیں برکت پائیں گی, علاقے برکت پائیں گے. سو ضروری ہے کہ آپ سب بابرکت ہوں. تو آپ سب بابرکت نہ ہو سکتے ہیں جب آپ خاکسار بن کر خدا کے حضور دعا کریں گے, خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے اور خدا بری راہوں سے پھریں گے. تب خدا جو ہے وہ آسمان پر سے سن کر آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے ملک کو بحال کر دے گا. سو کلام اقدس سے خدا مجھے اور آپ کو